بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے سر مبارک پر مار کر لہو لہان کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت حمزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ شکار سے واپس آتے تو بڑا فخر سے چلا کرتے تھے۔ وہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ دو عورتوں کو کہتے سنا، کیسے اترا کر چل رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا، کیا بات ہے، کس نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو جہل نے پتھر برسائے ہیں، سر مبارک کو لہو لہان کر دیا ہے۔ لیکن وہ خاموش تھے۔ یہ سن کر امیر حمزہ غصے میں آ گئے، ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو لہو لہان کر دیا۔ امیر حمزہ نے کہا، تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ ابو جہل نے کہا، بات ختم کرنے کے لیے کہا، چل معاف کر دے۔ امیر حمزہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ امیر حمزہ حیران ہوئے کہ میں مکے کے اتنے بڑے سردار کو مار کے آیا اور انہیں کوئی خوشی نہیں۔ امیر حمزہ نے کہا، چل بتا بھتیجے، تو کس بات سے خوش ہوگا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے کہا، تو اگر ایسے خوش ہوتا ہے تو لے، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر کفار پر بجلی بن کر گری۔ حضرت ابو جہل نے، مکہ کے اور بڑے چند لوگوں نے یہ تدبیر کی کہ آج امیر حمزہ مسلمان ہوا ہے، کل اور بھی ہوں گے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ دلایا کہ مکہ میں کوئی سورما نہیں بچا جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے، کہا، آج میں محمد کا قتل کر دوں گا۔ راستے میں زید بن ارقم مل گئے، کہا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج میں محمد کا قتل کر دوں گا، آج حمزہ مسلمان ہوا ہے، کل اور بھی ہوں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ کہا، میرے گھر کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور غصے میں آ گئے، بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب آیا، عمر بنت خطاب۔ بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے چھپا دیے۔ دروازہ کھولا، عمر اندر آئے، بہن کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، بہن دور جا کر گری، کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہوئی اور کہا، عمر ایک نہیں 1000 مار، لیکن یہ گمان نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور غصہ آیا، تلوار کے دستے والی سائڈ سے سر میں ماری تو سر پھٹ گیا۔ بہنوئی بچانے آئے تو انہیں بھی لہو لہان کر دیا۔ بہن نے خون ہاتھ پر لگا کر کہا، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی کا میری رگوں میں بھی ہے، جس باپ کی اولاد تو ہے اسی کی میں بھی ہوں، تو چاہے جان سے مار دے مگر میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ حضرت عمر نے کہا، دکھا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا، تو کافر ہے، نجس ہے، جا پہلے غسل کر کے آ، پھر دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے آئے، بہن نے قرآن کے صفحے لا کے جھولی میں رکھے، قرآن جیسے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، پتہ نہیں قرآن میں کیا لرزش تھی کہ میں رو رو کر بے حال ہو گیا۔ بہن نے کہا، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی لے چلو محمد کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، ابھی مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی۔ حضرت عمر کو دور سے دیکھا تو صحابہ نے کہا، عمر آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا، آنے دو، نیت اچھی ہے تو ادب سے بٹھائیں گے، اگر ارادہ برا ہے تو اسی کی تلوار سے سر کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں، انہوں نے صحابہ کو کہا کہ کھول دو دروازہ۔ جیسے دروازہ کھلا، عمر جھٹ سے اندر آئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنا ہاتھ مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے مقام پر رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر کے کلمہ پڑھتے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔
صحابہ نے بھی نعرہ لگایا اور اتنی زور سے نعرہ تکبیر گونجی کہ مکہ کی گلیاں گلیاں گونج اٹھی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جوش ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر جبرائیل آسمان سے اتر آئے اور کہا کہ اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو عمر کے اسلام لانے پر خوشی ہے؟ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت خوشی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کی خبر جب کافروں کو پتہ چلی تو کفار کمرے میں بند ہو گیا۔ جب کوئی اسلام لاتا تو کفار اسے مارتے، ظلم و ستم کرتے، بازاروں میں گھسیٹتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد ایک ایک کافر کے دروازے پر گئے، دستک دیتے تو اندر سے آواز آتی کون؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے عمر بن خطاب، ایسی خاموشی چھا جاتی گویا روح ہی نکل گئی ہو۔ حضرت عمر نے ایک ایک کافر کے دروازے پر گئے اور کہتے میں عمر بن خطاب محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس کو کسی کو اپنی بیوی بیوہ اور بچے یتیم کرانے ہیں وہ آئے اور عمر کو روکے۔ عمر کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد بیت اللہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عمر کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا، یعنی جھوٹ کو سچ سے الگ کرنے والا، جس نے صحرا اور سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کے حکم پر لرزتی زمین ٹھہر گئی، جس کے خط سے سوکھا دریا جاری ہو گیا، جس کی چادر سے دہکتی آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا واسطہ دے کر مجاہدین نے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے، جو ممبر پر بیٹھ کر کوسوں دور کے حالات دیکھ لے، جو کہے یا ساریۃ الجب اور ساریہ سن لے، حکم پر عمل کرے اور فتح یاب ہو، اسے کامل مکمل اکمل مراد نبی داماد علی شہید منبر و محراب ام المؤمنین خلیفہ دوم امام عادل فاروق اعظم سابقین الاولین عشرہ مبشرہ کے بزم نشین محدث قرآن فاتح روم و ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں